بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنیٰ عن کثرت العرض ولكن الغنیٰ غنی النفس، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا اپنے۔ ارشاد ہوا ہے کہ لیس الغنیٰ عن کثرت العرض، کہ غنا جس چیز کا نام ہے وہ زیادہ مال کے ہونے سے نہیں ہوتی۔ یعنی آدمی دولت مند جو ہے وہ روپے پیسے اور جائیداد اور زمین سے دولت مند نہیں بنتا، بلکہ اصل جو دولت مندی ہے، اصل جو غنا ہے وہ غنی النفس ہے، وہ دل کی تونگری ہے۔ وہ تونگری جو ہے مال سے نہیں ہے، اصل حقیقت اصل تونگری جو ہے وہ دل کی تونگری ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے ان میں کلمات میں سے ہے جسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوامع الکلم، یعنی تھوڑی سی بات ہے اور اس کے اندر ایک جہانی معنی موجود ہے۔ اصل میں غنی آپ دیکھیں نا، غنا جو ہے یہ ہے کہ انسان کی ایسا انسان جو کہ جس کو کہ کسی دوسرے کا احتیاج نہ ہو۔ تو ہم غنی اس لیے اس کو کہتے ہیں دولت مند کو، کیونکہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ اپنی دولت سے سارے کام اپنے کر سکتا ہے، اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ دولت جو ہے یہ غنا نہیں ہے، یہ انسان کے اندر وہ بے نیازی اور وہ استغنا نہیں پیدا کرتا، کیونکہ دولت کے باوجود بھی انسان جو ہے اس کی ہوس جو ہے اس کو اور آگے لے چلتی ہے۔ اس کے پاس کچھ دولت آتی ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر اور آتی ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ غلامی، وہ دولت کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، وہ دولت کو اپنا غلام نہیں بناتا۔ اس کا قدم جو ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے اس سلسلے میں، اس کی ہوس جو ہے وہ کہیں بوجھتی نہیں ہے، وہ کہیں اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا کی تاریخ جو ہے، خاص طور پر ہمارے اس دور کی پچھلی صدی کی 2-3 صدیوں کی تاریخ جو ہے، اس میں یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس دولت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ دولت جس کو ہم دنیاوی دولت کہتے ہیں۔ یورپ والے اٹھے، پہلے انہوں نے دنیا کے کتنے حصے پر، افریقہ پر قبضہ کیا، ہندوستان پر قبضہ کر لیا، انڈونیشیا تک پہنچے، کہیں کوئی کسی نے ڈیرے جمائے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں ان کا قبضہ نہ ہو۔ تمام ممالک جو ہے سوائے چند ایک کے کوئی آزاد نہ رہنے دیا، اس لیے کہ ان کی دولت جو ہے وہ ان کی قوم کیا ہے۔ پھر جب ان دو قوموں میں سے بہت سے قومیں جو ہیں انہوں نے زیادہ مال سمیٹ لیا، تو یورپ کی قومیں جو ہے پھر واپس میں لڑ پڑی کہ جرمن جو ہے وہ کہتے تھے انگریزوں نے زیادہ لوٹا ہے، ان کے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے، یہ زیادہ خوشحال ہیں۔ انہوں نے پھر بھی جنگ شروع کی، جنگ عظیم ہوئی، پھر جنگ عظیم ثانی ہوئی، تو اس میں لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں وہ ان کی جانیں ضائع ہوئیں، اور جو مال ہوا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ اس کا ان کا اطمینان سے یہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اسی کو دولت سمجھتے تھے کہ ایک فرد چاہتا ہے کہ میرے پاس دوسرے فرد سے زیادہ دولت ہو، اور ایک قوم چاہتی ہے کہ وہ دوسری قوم کے پاس اس سے زیادہ دولت ہو۔ اور اب یہ ہے کہ ایک گوری نسل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کالی نسل جو ہے اس کو تو اپنے ذرائع سے کوئی استفادہ کرنے کا کوئی حق نہیں، گوری نسل جو ہے یہ برتر ہے، اس کو جو ہے نا اس کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ امریکہ والے جو کچھ کر رہے ہیں اور برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے اور یورپین طاقتیں جو کچھ کر رہی ہیں، وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ دنیا کے اندر تباہی اور بربادی اور ہلاکت اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ دوسروں کی دولت پہ ہم قبضہ کریں، کیونکہ اپنے پاس جو ان کی بے شمار دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو اتنا بڑا ملک بنایا ہے، اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور اب بھی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اور اتنی جگہ ہیں ابھی ان کے پاس کہ ہم یہاں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ادھر کوئلے کی کان ہے اور ادھر لوہے کی کان ہے، وہ کٹھے، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی کچھ چیز کے بارے میں۔
اب آپ صرف دیکھ لیں کہ عراق کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں کا پیٹرول جو ہے، وہاں کی دولت جو ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے وہ دولت جسے کہ کہا گیا ہے ارشاد نبوت میں کہ لیس الغنیٰ بالعرض، یعنی دولت سے جو ہے وہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ بھرتا ہے اس دل کی توانگری سے۔ جب دل یہ کہتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور جائز طریقے سے جب میں کر سکتا ہوں تو پھر میں دوسرے کا حق کیوں ماروں؟ وہ اپنا حق کسی کے پاس جو ہے وہ اگر رہ جائے تو رہ جائے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اب دیکھ رہے کہ دنیا کے اندر کتنی قوموں کو، کسی قوم کو عروج آیا ہے، دوسری طاقت اس سے زیادہ بڑھ گئی، کسی کی جو اس سے غلبہ پا لیا، اس کا نتیجہ جنگ و جدال ہے۔ ایک وہ جنگ و جدال ہے جو دولت کے لیے ہے، جو ہوس کے لیے ہے، جو عیاشیوں کے سامان فراہم کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ ہے یہ جو آج آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں دولت کی ہوس نہیں ہے، ہم کسی قبضہ زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، ہم نے تو انسانوں نے جو انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، انہی جیسے انسان جو ہیں انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی گردنوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا ہے، اور حقیقی جو اس ساری دنیا کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے اور خود انسان کا بھی مالک ہے، اس کے آگے جو ہے سروں کو جھکانا ہے، خدا کے بندے بنانا ہے سب کو۔ تو یہ دیکھیے کہ جب دولت جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو ہے ہمارا معبود ہے، پھر اس معبود کی پرستش کے لیے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، کہ دنیا کی آزاد قومیں جو ہیں ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، ان کے ذرائع اور وسائل اور دولت جو ہے ان کو سمیٹنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں فوج جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی ہے، اور ہوائی جہازوں سے اور بموں سے اور ڈیزی کٹر بموں سے ان کو ملک کے اندر تباہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کو اس دولت کو سمیٹنے کے لیے کوئی بہانہ بھی چاہیے، وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے جائز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ کثرت عرض جو ہے اس کو ہم اپنا نہ سمجھیں کہ دولت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، پیسہ زیادہ جو ہے وہ آپ نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگیں جو غنی النفس ہے، جو ہمارا ہے وہ ہمارے پاس رہے، ہم کسی کی دولت پر نظر نہ رکھیں، کسی کو ناجائز طریقے سے، کسی کو غلط طریقے سے اس کی دولت کو کوشش نہ کریں کہ اس کو وہ ہماری بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار خلافت ان جیسے وہ دنیا کے اندر ایک مثالی حکمران ہیں، جس کے غیر مسلم بھی جو ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنی بری ذہنیت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے، ان کے بارے میں انہیں داد دیتے ہیں کہ ایسا حکمران جو ہے کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو ہے خلیفہ تھے مصر، یہ 2 طاقتیں جو ہیں انہوں نے سرنگوں کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وجدت انی سلمت من الخلافت کفافا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وجہ سے میں بچ جاؤں، نہ مجھے اس کے عذاب ہو کہ میں نے وہ ذمہ داریاں پوری، ثواب کا تو ایک طرف رہا، انعام کا تو ایک طرف رہا، بس میں برابر والی بچ جاؤں، یہ ذمہ داری۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کے بارے میں آپ یہ ارشاد سنیے، انہوں نے یہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد کا رزق جو ہے، روزی جو ہے وہ اتنی ہو جس پہ کہ ان کا گزارا ہو جائے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایک چشم ابرو کے اشارے پر ڈھیروں کی دولت جمع ہو جاتی تھی، لیکن اپنے لیے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کفاف عملاً یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیروں دولت آئی اور وہ جو ہے وہ سب کو تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ یہاں تک یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا،
اور وہ یہ پانی اور کھجور اس پہ گزارا ہوا کرتا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن کو انتقال ہوا اس کی رات کو ان کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا کہ اس کو روشن کریں، اپنے گھر کے تیل سے پڑوس سے وہ چیز منگوائی گئی. یہ درس اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو سمجھے. وہ یہ یہاں جو یہ مال و دولت ہے اس پہ ہی نہ مرنا شروع کر دے اور اسی کو اپنا مطمئن نظر نہ بنا لے، اور اس کے لیے پھر وہ ہر جائز اور ناجائز اقدام جیسے کہ دوسروں کی حق تلفی ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کی آبروئیں چھینے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرے، اس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے مارے اور خود اپنے مروائے. تو یہ جو ہے یہ نہیں. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مارے جب انہوں نے شکست دی آئی، غنیمت بھی ہوا، لیکن وہ غنیمت ویسے کی ویسے پہنچ جاتی تھی تلوار میں. اور وہاں خلیفہ کے جو ہیں وہ حضرت حسن نے گنے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 پیوند لگے ہوئے تھے ان کے کرتے میں. اندازہ لگائیے آپ. دولت دنیا بھر کی 2 بڑی طاقتوں کی دولت جو ہے وہاں پہنچ رہی ہے مدینہ میں، لیکن ان کے خلیفہ جو ہیں ان کا یہ حال ہے. تو یہ دولت جو ہے وہ غنی نفس ہے. ان کو کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی، ان کا دل اتنا غنی تھا کہ ہر دولت اس دل کے اندر موجود تھی. تو اب ان کا جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ شیطان نے ان کے اندر ایک ایسی بڑاس پیدا کر دی، استسقاء. وہ شادی کہتے ہیں کہ تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، کہ جو مستسقی استسقاء ایک ایسا مرض ہے جس میں کہ انسان کی پیاس نہیں بجھتی ہے. تو سادی کہتے ہیں کہ استسقاء کا جو مریض ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. دریا اس کے پانی پینے سے ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ پانی بھی پی رہا ہے، دریا اس کی ضرورت سے بھی زیادہ موجود ہے، لیکن اس کی پیاس اس سے نہیں بجھتی ہے. یہی کیفیت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہوس ہے، جن کی جو اس دنیا کی دولت پہ جو ہے سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس وہ غنی نفس نہیں ہے، دل کی دولت نہیں ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی پیاسے ہیں اور یہ پیاسے ہی رہیں گے. اور اس پانی کا پیاس جو ہے نا، ان کو پانی کی پیاس نہیں، ان کو انسان کے خون کی پیاس ہے. یہ لاکھوں کے خون پی کر بھی جو ہے ان کا دل جو ہے وہ ابھی ان کی پیاس نہیں بجھی ہے، کیونکہ دولت جب تک زمین کے اندر اور زمین کے نیچے اوپر موجود ہے ان کی پیاس جو ہے وہ نہیں بجھے گی. اور یہ ساری دولت ختم ہی ہو جائے تو پیاس تو ان کی پھر بھی نہیں بجھے گی. ان کی پیاس تو شاید دوزخ کی جو آگ ہے وہی بجھا سکے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، کہ وہ شخص فلاح پا گیا. کون سا شخص؟ جو اسلام لایا اور اس کو کفاف کا رزق ملا، اتنا رزق ملا کہ جس میں اس میں گزارا ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اسی پر اس نے قناعت کر لی. اس نے کوئی چھینا چپٹی یا کوئی ڈاکے نہیں ڈالے وہ اپنی دولت سمیٹنے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس نے اسی پہ اپنا روزی روٹی کی. قد افلح، اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہے اور کوئی فلاح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی دولت تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آئے وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ دولت آزمائش بھی بڑی بنتی ہے. دولت جب آپ کے پاس آتی ہے تو اس پر اس کے بہت سے حقوق ہے. ایک پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت کے ذریعے سے آ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ دولت کو انسان خود چاہتا ہے کہ وہ عیاشی کرے، اسراف میں جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق ہوتا ہے، وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں ادا کرتا ہے. تو جس کے پاس گزارے کے برابر ہو یا وہ خرچ کر کے گزارے کے برابر رہ جائے، اس کو تو پھر ساری چیزوں سے فراغت ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے وہ دے دیا آپ کے راستے میں، تو میرا تو رزق ایسے ہی تھا کہ بس یہ جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے، بس باقی تیرے ہی تھا وہ تیرے راستے میں دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ غنا نفس کی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. یہ نہ بجھنے والی جو پیاس ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور فیصلہ کر رکھا ہو. تو وہ لکھتی ہیں بھی کشمیر پالیسی پر یو ٹرن اور کشمیر دینے کی تجویز، لیکن انڈیا جو ہے وہ نخریلی محبوبہ کی طرح نخرے دکھاتا ہے اور میں نہ مانوں کی پالیسی پر سخت کار بند رہتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین پر چھری چلائی گئی تحفظ خاتون کے نام پر. یہ علامہ اقبال صوفی کونسلر بنا کے تو اس میں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. گزشتہ سال ایک طرف روح محمد بدن سے نکالنے کا عمل رہا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آج جو یہ سب ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ہماری دینی جماعتیں بھی ہیں اور عوام بھی، جو کئی لاکھ کے مجمع اکٹھے کر لیتی ہیں میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر. وہ احکام خداوندی کے توڑنے پر کیوں خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور یہ آخری مسئلہ رہ گیا تھا جس کو جاتے سال کے آخری دنوں میں حل کرنا ضروری تھا؟ تمام سیکولر اور بے دین قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی ایک گاد پانی پی رہے ہیں. MQM، کاف، لیگ، پیپلز پارٹی سب یک زبان ہیں، مگر ہمارے دینی لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور مخالفتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر وہ مضبوط ہوتے، سیسا پلائی دیوار بن جاتے، تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ احکامات خداوندی میں ترمیم کر سکتا یا پھر نصاب میں سے جہادی صورتیں یا آیتیں نکال سکتا اور نصاب کو تبدیل کرنے کے اشارے دیتا. یہ دن بھی ہماری کمزوریوں نے دکھایا ہے. اگر یہی حال رہا تو اگلا سال بھی اندھیرا ہی لے کر آئے گا اور دین کی صورت کو مزید مسخ کرنے کی ناپاک سازشیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں آنے والے دنوں کی نحوسوں سے بچائے اور اس ملک عزیز کو ایسے حاکم عطا کرے جو اس کے قبلے کو درست کریں. نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے